پاکستان اور پاکستانیوں کے لیے محفوظ اور میٹھی نیند، 24 گھنٹے دشمن کے دل دہلاتا خوف اور بری نظر کے شافی علاج کا نام ہے ISI۔ عالمی شہرت یافتہ پاکستانی خفیہ ایجنسی کیا ہے، یہ کیسے کام کرتی ہے اور کیسے دشمن کے ناپاک عزائم خاک میں ملاتی ہے؟ ذرا دل تھام کر بیٹھیں، آج ہم آپ کو ISI کے ایک سنسنی خیز آپریشن کی رویداد سنانے جا رہے ہیں۔ 1980 کی دہائی کی بات ہے۔ امریکی سفارت خانے کا ایک سیکنڈ سیکرٹری جس کا نام باب تھا، اسلام آباد میں رہا کرتا تھا۔ ہماری معمول کی نگران ٹیم نے کئی بار ہمیں رپورٹ کیا کہ اکثر رات کے اندھیروں میں بہت سے خان اور ملک صاحبان پجاروں اور دیگر بڑی گاڑیوں میں باب کے گھر آتے جاتے ہیں۔ یہ اطلاع ہمارے لیے اس لیے اہم تھی کہ مسٹر باب کا نام نہ تو ISI کے ساتھ افغانستان کے حوالے سے رابطہ افسران کی فہرست میں شامل تھا اور نہ ہی اس کا تعلق انسداد منشیات کے اسکواڈ سے تھا۔ اس لیے باب ہمارے لیے ایک پراسرار شخصیت بن گیا۔ باب کی بیوی تھی نہ بچے اور وہ گھر میں اکیلا رہتا تھا، اور مزید یہ بھی مشاہدے میں آیا کہ وہ اکثر پاکستان سے باہر بھی جایا کرتا ہے۔ اس کیس میں دو عناصر تھے اور دونوں ہی اہم تھے۔ ایک افغانستان کی جنگ، جب سے روسی فوجوں کے خلاف افغانستان میں مزاحمت کی جنگ شروع ہوئی تھی، امریکہ کی شدید خواہش تھی کہ وہ اس جنگ کا کنٹرول حاصل کر لے اور ISI کا کردار محض 12ویں کھلاڑی کا رہ جائے۔ امریکی سفارتکار ہمیشہ افغان رہنماؤں سے براہ راست ملاقات کی کوشش کرتے یا پھر ISI سے کہتے کہ ان رہنماؤں سے ہماری ملاقات کا اہتمام کیا جائے اور ہم ان لوگوں کو امدادی رقوم اور دیگر سامان خود اپنے ہاتھوں سے دیں تاکہ افغان رہنما امریکہ کے مرہون منت رہیں۔ دوسرا عنصر منشیات کا تھا۔ یہ بات اب کسی سے ڈھکی چھپی نہیں رہی کہ منشیات نے امریکہ کی خارجہ پالیسی میں اہم رول ادا کیا ہے۔ پاکستان میں بھی انہوں نے ہماری قدروں اور اخلاقیات کی تباہی کے لیے منشیات کو ہتھیار کے طور پر کامیابی سے استعمال کیا۔ ہمارے پاس یہ اطلاعات بھی موجود تھی کہ امریکہ، کینیڈا اور دیگر مغربی ممالک کے سفارت خانوں سے منسلک ڈرگ آفیسرز نے بجائے خود اپنی حکومتیں قائم کر رکھی ہیں اور ہمارے دفتر خارجہ کی اجازت کے بغیر پاکستان کے ہر حصے میں گھومتے تھے اور جاسوسوں کا ایک جال بچھا رکھا تھا۔ انہوں نے اپنے مذموم مقاصد کے حصول کے لیے بلیک میلنگ سے لے کر بھاری رشوتیں دینے تک کا سلسلہ جاری رکھا اور کھلے عام پاکستان کے تحفظ کے خلاف سرگرمیوں میں مصروف رہے۔ بہرحال باب کے بارے میں ان اطلاعات کے بعد ہم نے اسے مستقل نگرانی میں لے لیا، مگر ہمارے کارکن ساتھی ان کے گھر آنے جانے والی گاڑیوں کی نمبر پلیٹوں اور باب کی آمد و رفت کے علاوہ اور کوئی مفید معلومات اکٹھی نہیں کر سک رہے تھے۔ ہم نے بالآخر یہ فیصلہ کیا کہ باب کے گھر میں جاسوسی کرنے والے خفیہ آلات نصب کر دیے جائیں تاکہ مہمانوں کے ساتھ اس کی گفتگو سنی جا سکے۔ یہ فیصلہ بڑا نازک تھا، مگر اس بات کی پرواہ کیے بغیر کہ اس کے نتائج ہمیں کسی مصیبت میں بھی گرفتار کروا سکتے تھے، ہم یہ رسک لینے کے لیے تیار ہو گئے۔ چنانچہ ایک دن جب باب دفتر میں تھا، ہمارا ایک آدمی نہایت ہوشیاری سے اس کے گھر میں داخل ہو گیا۔ وہ یہ دیکھ کر حیران رہ گیا کہ باب کے بیڈ روم اور سائیڈ روم کی الماریوں میں انتہائی قیمتی اور جدید ترین رائفلیں، پستول، بندوقیں اور کیمرے بڑی تعداد میں موجود تھے۔ ایک باتھ روم میں چالو حالت میں ایک وائرلیس سیٹ بھی تھا۔ اسے باب کے تکیے کے نیچے سے اس کا بٹوا بھی ملا جو وہ شاید جانے کی جلدی میں بھول گیا تھا۔ اس بٹوے میں اس کا CIA کا شناختی کارڈ تھا۔ ہمارے آدمی نے سارے گھر کی تصاویر بنائی، کارڈ کی تصویر بھی بنا کر اسے واپس اپنی جگہ پر رکھ دیا اور خفیہ آلات لگا کر واپس آ گیا۔ اب سوال یہ تھا کہ یہ سارے ہتھیار انسداد منشیات کے حوالے سے جمع کیے گئے تھے یا باب خود ہتھیاروں کی تجارت میں ملوث تھا؟ ہمارے پاس اس سوال کا کوئی جواب تو نہیں تھا، مگر باب یقیناً غیر قانونی دھندے میں ملوث تھا۔ ہم نے اپنی ایک تفصیلی رپورٹ تصاویر کے ساتھ جنرل ضیاء کو اپنی اس رائے کے ساتھ بھجوا دی کہ باب کو ناپسندیدہ شخصیت قرار دے کر پاکستان سے نکالا جائے۔ چند روز کے بعد ہمیں یہ جواب موصول ہوا کہ صدر پاکستان نے دفتر خارجہ سے اس معاملے میں مشورہ کیا ہے اور ہمارے دفتر خارجہ کا خیال ہے کہ ہمیں یہ بھول جانا چاہیے۔ اس وقت پاکستان میں اور بھی بہت سے باب ہیں، ہم کس کس کو دھکے دیتے پھریں گے، اور اس وقت امریکہ کو ناراض کرنا بھی مناسب نہیں۔ اس لیے ISI کو چاہیے کہ باب پر اپنا وقت ضائع مت کرے۔ ہمارے DG جنرل اختر عبد الرحمان کا اس جواب پر رد عمل قابل ستائش تھا۔ وہ کسی صورت بھی دفتر خارجہ کے مشورے پر آنکھیں موند لینے کے موڈ میں نہیں تھے۔ ہم نے اس صورتحال کے بارے میں کئی روز تک تبادلہ خیالات کیا، بہت سے راستے تلاش کیے۔ بالآخر جنرل نے کہا کہ اس بات کو خفیہ رکھتے ہوئے کہ ہم اس سلسلے میں کارروائی کر رہے ہیں، آپ جو چاہیں کیجئے،
मगर इस बात का ख्याल रहे कि किसी भी कार्रवाई में पकड़े जाने का कोई एहतमाल ना हो। जनरल साहब के इस हुक्म के बाद हमने एक तफसीली मंसूबा तैयार करके इनकी खिदमत में पेश किया, जिसकी इन्होंने मंजूरी दे दी। ये मंसूबा कुछ यूं था कि बॉब के घर के पिछवाड़े में एक छोटा सा गैर आबाद जमीन का टुकड़ा था, जिसमें खुदरो पौधों और झाड़ियों की बहुतायत थी। इस्लामाबाद में ऐसे कई प्लाट मौजूद हैं। हमने अपने मंसूबे के मुताबिक इस जमीन पर बॉब के घर की बैरूनी दीवार से मिलती हुई एक खंदक खोद डाली और उसे झाड़ियों और पौधों से ढांप दिया। हमने मकामी पुलिस को ये इत्तला फराहम की कि हमने इस्लामाबाद की सड़कों पर रात की तारीकी में मशकूक लोगों को घूमते हुए देखा है। हमें शक है कि दहशतगर्दों का कोई गिरोह किसी बड़ी वारदात की मंसूबा बंदी कर रहा है। हमने पुलिस को ये भी बताया कि हमें शक है कि मुख्तलिफ वारदातों में इस्तेमाल किया जाने वाला असलहा भी इन्होंने किसी जगह छुपा रखा है। हमने इन्हें मशवरा दिया कि मजिस्ट्रेट की क़ियादत में एक छापामार टीम को कार्रवाई के लिए तैयार किया जाए। हमने वायरलेस से मुसल्लह ISI के एक कारकुन को भी पुलिस के साथ लगा दिया, ताकि जब हम कहें वो पुलिस को मुतवक्के जाए वारदात तक ले जाए। इस दौरान हम बॉब की हरकत और सकनात पर भी नजर रखे हुए थे। वो अचानक फिर चंद दिनों के लिए पाकिस्तान से बाहर चला गया और मंसूबा रुक गया। जब बॉब वापस आया तो कार्रवाई का प्रोग्राम और वक्त तय कर लिया गया। हतमी कार्रवाई के वक्त निगरान टीम के अरकान को मुंतखब जगहों पर तैनात कर दिया गया। ISI के कारकुनों ने एक बार फिर खामोशी से बॉब के घर के दरवाजे खोले और घर के अंदर मौजूद सारा असला लाकर पहले से खोदी गई खंदक में जमा कर दिया। बॉब अपने मामूल के मुताबिक दफ्तर से निकला और घर रवाना हुआ। हमने पुलिस को कार्रवाई करने का इशारा दे दिया। ISI का कारकुन पुलिस पार्टी को लेकर जाए वारदात पर पहुंच गया। पुलिस पार्टी जब खंदक तक पहुंची तो इनकी गाड़ियों के शोर ने पूरे इलाके के लोगों को अपनी तरफ मुतवज्जे कर लिया। इसी असना में बॉब भी पहुंच गया और अपनी गाड़ी गैराज में खड़ी करने के बाद शोर सुनकर बाहर आ गया, ताकि ये मालूम कर सके कि इसके घर के अक़ब में क्या मामला दरपेश है। वहाँ का मंजर इसके वहमो गुमान में भी नहीं था। पुलिस इसके घर के पिछवाड़े से असलहा बरामद कर रही थी। अपने हथियार और कैमरे देखकर बॉब का रंग फक हो गया और वो कुछ कहे बगैर खामोशी से घर के अंदर चला गया। हमारा अगला शिकार अमेरिकी इंटरनेशनल स्कूल इस्लामाबाद का एक उस्ताद रेगन ग्लेक था। हमारी पाक सरजमीन के गली कूचों और दफ्तरों में वाकई इतने बॉब और ग्लेक फिर रहे हैं कि इन सब का कला कमा करना किसी एजेंसी के बस की बात नहीं। पाकिस्तान की हिफाजत हर पाकिस्तानी का फर्ज है।